حسن صاحب نیکسٹ خبر پہ چلتے ہیں. میڈیا رپورٹس کے مطابق بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی نے بانی کی ہدایت پارٹی کو پہنچائی. پشاور میں اجلاس میں پارٹی عہدیداروں اور رہنماؤں کو احتجاج سے متعلق احکامات جاری کیے. ہر ایم این اے کو 10,000 اور ایم پی کو 5,000 افراد ساتھ لانے کی ہدایت کی. یہ بھی کہا جو نہیں لائے گا یا جو گرفتار ہوگا وہ پارٹی سے نکال دیا جائے گا. دیکھو میں نے کل بھی اس پہ تبصرہ کیا. آپ نے وہی سوال جو ہے وہ الفاظ آگے پیچھے کر کے کل والا سوال ریپیٹ کر رہے. دیکھو بات سنو, میں نے کل بھی کہا فائنل کال, فائنل کچھ نہیں ہوتا, پالیٹکس نہیں, اور بھی کئی جگہ پہ. مثال دیتا ہوں تاکہ عام بچہ بھی سمجھ جائے. جتنی ذلت اور خواری کا سامنا امیتابھ بچن کو کرال کرنا پڑا, گھسٹنا پڑا, پھر کیا ہوا, یہ بکیم اے سپر اسٹار. فائنل نہیں ہوتا, اور وہ بھی کہانی ختم. اب وہ بوڑھوں والے کو فائنل کچھ نہیں, زندگی میں صرف موت ہے. ادروائز ہمیشہ رابرٹ بروس سے لے کے لا تعداد, یار شہاب الدین غوری کی 5 دفعہ مثال 500 دفعہ دے چکا ہوں میں. یہ فائنل کال, ایک تو مجھے اس ٹرم پہ اعتراض ہے, لیکن میں کون ہوتا ہوں اعتراض کرنے والا, بس جن کی پارٹی ہے وہ جانے. دوسرا یہ جو آپ نے ابھی جو سوال کیا ہے, ارے میں نے کوئی 10,000 تو ایم پی اے کو 5,000, جو نہیں آئے گا گرفتار ہوگا پارٹی سے. اس سے تاثر کیا ملتا ہے؟ مثلا میں اس سے تاثر ملتا ہے ڈیسپریشن کا, فرسٹریشن اور ڈیسپریشن. زندگی کیا ہے اگر واقعی کوئی محبت کرتا ہو کسی سے. شعر سنو ایک, کچے گھڑے نے جیت لی ندی چڑھی ہوئی, کچے گھڑے نے جیت لی ندی چڑھی ہوئی, مضبوط کشتیوں کو کنارہ نہ مل سکا. بس سنو محبت کیا ہوتی ہے. سسی پیاسی مر گئی صحرا میں, سونی پانی میں ڈوب کے مر گئی جناب. ہمارے ایک یونیورسٹی کے سینئر ہوتے تھے داؤد عزم, ان کا ایک شعر ہے, شاید کے وقت ڈال دے سونی کو گود میں, بفری ہوئی ہیں آج بھی لہریں چناب کی. تو اگر سونیاں تے سسیاں ہے نہیں, پھر کہنے کی ضرورت ہی نہیں, وہ سر دھڑ کی بازی لگا دیں گے. سسی پیاسی مر گئی, وہ پانی سے مر گئی. انہیں کو وزیر اعظم بننا سی, یا انہیں کسی نے وزیر اعظم بننا, نہ اس کو پنو نے نہیں جینے دیا, اس کو مہیوال نے نہیں جینے دیا. اس طرح کی صورتحال ہے. باقی میں نہیں سمجھتا, جنہوں نے کرنا ہو وہ کر گزرتے ہیں, جنہوں نے نہیں کرنا انہوں نے نہیں کرنا. اور میں اس موسم میں ان حالات میں کون ہوتا ہوں, میں ایک جنرل, ہمارے کام کا حصہ ہے اس طرح کے تبصرے کرنا, ادروائز میرا تو ایک رول نہیں ہے. ان موسموں میں تو کم از کم ایسا فیصلہ نہ کروں, یا اگر میرے 4 ہمدرد ہیں تو وہ مجھے روک دیں. وہ حال تھوڑی ہے یار, بار خدا کا خوف کرو. لیکن چلیں ٹھیک ہے, بہتر جانتے ہیں. ہاں اگلی خبر. حضرت صاحب, بنگلہ دیش کے صدارتی آفس سے ملک کے بانی اور سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کے والد شیخ مجیب الرحمان کی تصویر ہٹا دی گئی ہیں. شیخ مجیب کی پیدائش وفات پر دی گئی تمام تعطیلات بھی منسوخ کر دی گئی ہیں. اچھا ہوا ہے, انجام بتاتا ہے کہ لیڈر کیسا تھا. یہ یاد رکھنا. فتح اور شکست کی ڈیفینیشن اپنی ہے. دیکھو بہت سے لوگ اولادوں کے ہاتھوں ذلیل ہو جاتے ہیں, خدا کی پناہ. ہندوؤں میں ایک بڑی خوبصورت بات ہے, پوت کپوت اور سپوت. پوت وہ ہوتا ہے جو باپ سے جو کچھ ملے اسے قائم رکھے, اگر اضافہ نہیں کر سکتا تو اس کو برباد بھی نہ کرے. کپوت وہ ہوتا ہے جو برباد کر دے, اور سپوت وہ ہوتا ہے جو اس میں اضافہ کرے. سپوت, پوت, کپوت. کپوت برباد کر دیتا ہے, سپوت اضافہ کرتا ہے, کپوت بیڑا غرق کر دیتا ہے. یہ بدنصیبی اس آدمی کی بیٹی ایسی ملی, یہ اس کے کرتوتوں کی صدا ہے. اگر وہ ایک نارمل, وہ تو باقاعدہ وہ کیا تھی, وہ ہندوستان میں ایک ڈاکو پھولن دیوی, تو حسینہ واجد تو پھولن دیوی بنی. ہمارا پرابلم ہے
یہ اس پورے خطے کا پرابلم. انہیں نہ موت یاد رہتی ہے نہ قبر یاد رہتی ہے. جب گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا کل لوگ تھوکیں گے, جینا عذاب کر دیں گے. یہ ہو رہا ہے نا, خوشی نہیں ہوتی مجھے. لیکن کیا کروں, آپ لوگ کماتے ہو یہ سب کچھ, آپ کو اگلا دن اگلا وقت یاد نہیں رہتا. وقت تو بڑی اللہ معاف کرے ڈرا دینے والی چیز ہے, لیکن نہیں لوگوں کو سمجھ آتی. جب چڑھی ہوئی ہو اولاد اور وہ بھی بیٹی, اس نے شیخ مجیب الرحمان کو ذلیل کر دیا. میں تو آج بھی میرے دل میں اس کے لیے ہمیشہ ایک نرم گوشہ رہا ہے, چونکہ یہ وہ آدمی تھا جو بھوکا ننگا سائیکل پہ پاکستان کے لیے وہ کنویسنگ وغیرہ یا جو بھی کہہ لو کیا کرتا تھا. یہ تو ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے, ظاہر ہے میں تو مجھے تو نہیں پتا, لیکن ایک پرو پاکستان ایک آدمی تھا اور بڑا بڑا کچھ انہوں نے برداشت کیا. بات سنو ہے, لیاقت علی خان وجہ پہلا پرائم منسٹر ان کا نہیں ہونا چاہیے تھا. آبادی اس وقت ان کی زیادہ تھی ہم سے کئی گنا. پھر بھٹو والے الیکشن میں اس نے کلین سویپ کیا تھا, کیوں نہیں دے دیا؟ بیٹی نے گند وہ ڈالا کہ باپ کو بھی ذلیل و خوار. یہ ہوتا ہے. کچھ اولادیں ہیں خوش بختوں کو نصیب ہوتی ہیں جو ان کو انہانس کرتی ہیں, ان کو آگے لے کے جاتی ہیں. کچھ ہوتی ہیں جو ذلیل و خوار کر دیتی ہیں, اپنے شجرے جو ہیں ان کو شرمناک بنا دیتی ہیں. یہ حسینہ واجد کو جو کچھ اس نے کیا ہے, عورت ہو گئے, اس نے تو قتال جدال سے باز نہیں آئی ہے. جماعت اسلامی کے ساتھ میری جیسی ایسوسیشن ہے جو میں ان کے بارے میں رائے رکھتا ہوں, آپ کو بھی پتا ہے, ہمارے ویورز کو بھی پتا ہے. لیکن یار تو ظالموں, ڈفرنس آف اوپینین, تم تو شیطان ہو. جماعت اسلامی کے بزرگ بوڑھے ترین عمر رسیدہ بندے, اور تم 6 مہینے اور رک جاؤ, موت آ جائے. 80-90 سال کے بزرگ, ان کو پھانسیاں دے دی تم نے. تمہیں شرم حیا نہیں آئی؟ کوئی بندے کے اندر ایک رکھ رکھاؤ ہوتا ہے, ایک گریس ہوتی ہے, لیکن نہیں. دشمن کے ساتھ بھی بات سنو, ہم برباد ہی اس لیے ہوئے کہ اب ہمارے اندر صلاح الدین ایوبی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے حسن صاحب, مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے, دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ. ویلکم بیک. حسن صاحب, لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس جواد حسن ایک مقدمے میں ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ لاہور بغیر ٹاؤن پلاننگ کے بنایا گیا ہے, ناقص ٹاؤن پلاننگ کی وجہ سے لاہور آلودگی کا گڑھ بن گیا. جزوی طور پہ یہ ٹھیک ہے, کیونکہ لاہور یہ تو لاہور نہیں ہے, یہ تو لاہور کے بڑے ہوئے ناخن ہیں. یہ لاہور ہے والٹ سٹی. کبھی اٹھا کے دیکھو, جنہوں نے جب بھی بنایا تھا وہ پلاننگ کے ساتھ بنا تھا. اس زمانے میں تو بے شمار چیزیں نہیں تھیں. جیسے بجلی ہے, بجلی تو کل کی بات ہے, آپ لوگوں کے پاس کدھر سے آ گئی ہو بجلی. ٹھیک ہے, وہ جو نالیاں اندرون شہر میں بنی ہوئی ہیں, ایران میں سینٹر میں ہوتی ہیں, آپ کے دائیں بائیں ہوتی ہیں. ایران کے یہ بھول جاتا ہوں, میں نے شہروں میں دیکھے جو قدیم شہر ہیں ان کے, تہران وغیرہ, ان کے قدیم شہروں میں آپ جاؤ تو چھوٹی چھوٹی گلیاں ہوتی ہیں. اور ایک بات یاد رکھنا, چھوٹی گلیوں کے پیچھے ایک فلسفہ تھا. جب حملہ آور حملہ کرتے تھے تو تنگ گلی میں ظاہر ہے پورا جتھا نہیں گھس سکتا. اگر ڈیفینڈ کرنے والے ذرا تگڑے ہیں تو سامنے سے ایک تلوار, اور تلوار چلانے کے لیے آپ کو ایک رینج چاہیے ہوتی ہے. ٹھیک ایسے, تو اس میں ایک حد دو ان کے ساتھ نپٹا جا سکتا تھا, اس لیے تنگ گلیاں رکھی جاتی. تو پلاننگ تھی بڑی اعلیٰ, اس میں حمام تھے, یہ تھا وہ تھا, سب کچھ تھا. اچھا, اب بھی جا کے دیکھ لو کیا اس کے بعد کیا ہوا. آزادی کے بعد حکمران وہ ہوئے جو صدیوں کے غلام تھے, صدیوں کے مغل. انہوں لاہور خوبصورت تھا, ڈسپلن. اچھا, لاہور خوبصورت تھا سکھوں کے, اس کے بعد تو یہ قتل گاہ بن گیا نا لاہور, رنجیت سنگھ. اس کے بعد گوروں کے. دیکھو, اور تمہیں نصیب ہوا کبھی مال غلاموں کی اولادیں
جس گورے نے پلان کیا تھا مین بولوارڈ گلبرگ، انہوں نے کہا اتنی جگہ ضائع کر رہے ہو. اس نے کہا ایم کو یہ سڑک بھی چھوٹی پڑ جائے گی جیسے تم بچے جنتے. آج جا کے دیکھو. اچھا گوروں تک ٹھیک تھا. او مال کبھی دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ. مال روڈ اندرون شہر افسانے ہوتے تھے اس کے، لوگ آتے نہیں تھے دیکھنے. جو کوئی دیکھ کے جاتا تھا وہ کس سے سناتا تھا مال. اور کہاں چڑیا گھر ہے، ہم تو خود چڑیا گھر کے جانور ہیں، ہمارے لیے چڑیا گھر بنا دیا انہوں نے. ٹھیک ہے، لیکن مغلوں، سکھ اور گوروں کے بعد پلاننگ، ڈسپلن اور پرفارمنس یہاں بتدریج مرتی گئی. کینسر ہو گیا. پہلی لاٹ جو گوروں کی ٹرینڈ تھی وہ نسبتاً بہتر تھی. جو ان کے ٹرینڈ آئے ان سے کم تر، جو ان کے ٹرینڈ آئے ان سے کم تر. اس کے بعد تو انہوں نے کہا ادھر نوٹ چھاپو مشین ہے. آلودگی کی ایک وجہ تو نا، آپ نے تو کہا نا بغیر ٹاؤن پلاننگ، دیٹ از ون تھنگ. ٹاؤن پلاننگ کا لفظ تو آپ نے بس سنا ہی ہوا ہے نا. چلو اس کی تاریخ کو چھوڑو. ہم سرتاپا کیسے لوگ ہیں، کیا ہوتا کیا ہے باہر؟ کراہت آتی ہے، کراہت. تمہارے پارکس میں بہت متمول بستیوں کے جو پارکس ہیں، کبھی جا کے دیکھو، ادھر شپر پھینک جائیں گی بیگمات. اچھا بن سمر کے، میں نے ایک زمانے میں کالم لکھا مال ٹاؤن پارک کے بارے میں. وہ اگلے دن مجھے، جس دن کالم چھپا اس سے اگلے دن انہوں نے مجھے گھیر لیا، 10-15 خواتین نے، ٹریک پہ مال ٹاؤن کی بات کر رہا ہوں. اور مجھے کہا حسن بھائی خدا کی قسم، ان میں سے ایک بڑے مشہور پولیس آفیسر تھے شفقات صاحب، ان کی اہلیہ بھی تھی، وہ غالباً گجرات کی تھی. تو انہوں نے کہا یہ دیکھیں خوبصورت بات. انہوں نے کہا کہ حسن بھائی آج تو ہم میں سے کسی نے پرفیوم نہیں لگایا. تو میں نے کہا کہ تھینک یو ویری مچ، آپ سب میری بہنوں بیٹیوں کی طرح ہو، لیکن یہ اچھا نہیں لگتا اتنا لاؤڈ پرفیوم وغیرہ. تو وہاں ایک جج صاحب، مجھے نہیں پتا تھا یہ جج ہے، اس کے پیچھے گن مین چل رہا ہوتا تھا. اوے یہ اوقاتیں ہیں، میں کیا کروں. آلودگی ہمارے لیے ایسے ہی ہے جیسے سبزیوں میں آلو نہیں، جہاں چاہو استعمال کر لو، بینگنوں کے ساتھ ڈال لو، میتھی میں ڈال لو، گوشت کے ساتھ بنا لو، ٹھیک، اس کی آلو کے وہ چپس بنا لو، یا اس کا وہ پتہ نہیں وہ کباب سے بنا لو. آلودگی اور ہم ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں. آگے چلو. آگے چلتے ہیں حسن صاحب. تھا کس کا؟ حکمرانوں کا. آخری پیغمبر کیا کہتے ہیں؟ صفائی نصف ایمان. بالکل. میں نے ایک بار اس ملک کے ایک عجیب سے پرائم منسٹر کے ساتھ ایک بات کی تھی. میں نے کہا اس ملک کو پرائم منسٹر نہیں ٹیچر چاہیے. اس کو بات ہی نہیں سمجھ میں آئی. عجیب سا اس کا. چھوڑو آگے چلو.